بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 9 کے بارے میں۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مد کا کیا معنی ہے؟ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے مد اصلی اور دوسری ہے مد فرعی۔ سوال یہ ہے کہ مد اصلی کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق کھینچنا اور یہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، جیسے قالوا، قیل وغیرہ۔ اور آگے ہے کہ مد فرعی کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھنا اور یہ کسی سبب پر موقوف ہو، جیسے انا، انزلنا وغیرہ۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے گا، مد اصلی کی کوئی قسم نہیں ہے۔ اور آگے ہے کہ مد فرعی کی کتنی قسمیں ہیں؟ مد فرعی کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی مد متصل، مد منفصل، تیسری ہے مد لازم اور چوتھی ہے مد عارض۔ سوال یہ ہے کہ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، جیسے جاء۔ اور مد منفصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، جیسے فادخلوا ابواب۔ اور آگے ہے کہ مد متصل اور مد منفصل میں مد کی مقدار کیا ہے؟ دونوں میں مد کی مقدار 3 الف ہے۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیجیے گا، مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں۔ اور آگے ہے مد لازم کسے کہتے ہیں؟ مد لازم اسے کہتے ہیں حرف مدہ کے بعد سبب مد اصلی اور لازمی ہو، اس کو مد لازم کہتے ہیں۔ اور آگے ہے مد عارض کسے کہتے ہیں؟ مد عارض کہتے ہیں اس کو حرف مدہ کے بعد سبب مد عارضی ہو، اسے مد عارض کہتے ہیں۔ مثال یعلمون۔ اور آگے ہے محل مد کتنے ہیں؟ محل مد 2 ہیں، ایک حروف مدہ، دوسرا حروف لین۔ سوال یہ ہے کہ اسباب مد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ اسباب مد 3 ہیں۔ پہلا حمزہ، دوسرا تشدید، تیسرا سکون۔ مثال کے طور پر انا انزلنا الضالین الآن۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، اس میں لفظ آتا ہے جاء۔ جاء میں مد کا نام لیے بغیر ہجا کرنا اور مد کا نام لے کر ہجا کرنا دونوں درست ہیں، البتہ بچے کو سمجھانے کے لیے مد کا نام لیا جائے تو بہتر ہے۔ جیسے آگے ہے لفظ جی آ کا ہجا کیسے کرنا ہے؟ لفظ جی آ کا جو ہجا کرنا ہے وہ اس طرح ہے،
جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا جی وقفاً جی۔ دوسرا ہجہ بھی اس کا ہے جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر ا جی وقفاً جی۔ اچھا یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، جیم الف مد یا زیر جی، حمزہ زبر ا جی یہ ہجہ غلط ہے، کیونکہ الف سے پہلے زیر نہیں آتا بلکہ الف سے پہلے صرف زبر ہی آتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو کہ ہم نے پڑھا ہے تختی نمبر 9۔ تو اگر آپ اس کو بھی توجہ سے سنیں گے پہلی تختیوں کی طرح، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی اچھے طریقے سے سبق سمجھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھانے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔